سامعین کرام وحاضرین جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبل دی مدد، کعبہ ایماں مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد، اے شافع امم شہزی جاہ لے خبر، للہ لے خبر میری للہ لے خبر۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو اس کی راہ میں، خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، کوشش کرنے والے ہیں، ضرور ضرور ہم انہیں ہدایت دیں گے، مقصد کی طرف ان کو پھیر دیں گے۔ بے شک وہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، محسنین کو پسند کرتا ہے۔ گزشتہ 2 جمعہ سے آپ سماعت کر رہے ہیں کہ اسلام بڑی مشقت سے پھیلا، بہت کم افراد سے اسلام اٹھا اور عرب سے اٹھ کر پوری کائنات میں چھا گیا۔ قیامت کے قریب جس طرح سے عرب سے اٹھا اسی طرح سے سمٹ کے رہ جائے گا۔ جتنے کفار و مشرک عرب کی وادی میں مکہ مدینہ میں رہیں گے، یہ نکل کے بھاگیں گے۔ اسلام مشقت سے پھیلا، اسلام جہاد اور قربانیوں سے پھیلا اور پوری کائنات میں اپنا پاؤں جما چکا۔ ہمیں اسلام سجا سجایا ملا، ہمیں اسلام کی تھالی اتنی سندر اور خوبصورت ملی کہ ہم نے اسلام کی اہمیت کو صحیح معنوں میں نہیں جانا۔ اسلام کی اہمیت کو انہوں نے جانا جو رسول اللہ کے زمانے میں، ظاہری زمانے کے بعد صحابہ کے زمانے میں، تابعی کے زمانے میں، یوں کہہ لیا جائے کہ خیر القرون کے زمانے میں۔ پھر آسائش بڑھتی گئی اور آپ کے بعد تابعی تبع تابعی کے بعد اسلام میں تھوڑی تھوڑی ہلکا پن نظر آنے لگا کہ طرح طرح کے لوگ قرآن کو لے کر باتیں کرنے والے اٹھے۔ کوئی قرآن پہ نقد و جرح کر رہا ہے، کوئی حدیث رسول پر نقد و جرح کر رہا ہے، کوئی بزرگوں کی باتوں پر نقد و جرح کر رہا ہے۔ اس زمانے میں بڑی مشکل سے اسلام چلا، لڑکھڑاتے اور اسلام پوری طرح سے مضبوطی سے آج کھڑا ہو گیا۔ لیکن ہم اسلام کو ہلکا کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ جہاد کی بات آئی تھی اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری راہ میں جہاد کرنے والے وہ کامیاب ہوں گے، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ ہے جو نیک ہے، جو محسنین ہے۔ وہ صحابی تھے جن کے بچوں کی ایمانی حرارت یہ تھی
کہ ابھی نابالغ ہوا کرتے تھے، لیکن اپنے معاشرے کو، اپنے گھر والوں کو یہ دیکھتے کہ دین اسلام کی جابازی ان کے اندر اس طرح سرشت میں ڈھال دی گئی تھی کہ جب جب اعلان جنگ ہو، اسلام کی ناموس کے لیے جب پکارا جاتا تو بھوکے ہیں یا پیاسے ہیں، ادھننگے ہیں یا کسی معاملات سے معذور ہیں، چوٹ کھائے ہوئے ہیں یا زخمی ہیں، ہر حال میں لوگوں نے دیکھا کہ یہ دوڑتے بھاگتے رسول اللہ کے قدموں میں چلے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں۔ جب یہ منظر دیکھتے تو آنے والی جو نسل ہے اس نے بھی یہ تربیت حاصل کی کہ اگرچہ ہم کچی عمر کے ہیں یا جوان ہیں یا نوجوان ہیں یا پھر ہم آدمی ہو چکے ہیں یا ضعیفی کی منزل تک آ چکے ہیں، جب ہمارے جوانوں کا یہ حال ہے تو بوڑھے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہمیں بھی اسلام کی راہ میں کم سے کم ان کو مشورہ دینے کی نیت سے ان کے ساتھ ہو جائیں تاکہ اسلام کا کھمبا اور مضبوط ہو جائے۔ اور اس طرح سے آپ نے سنا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی حضور کی بارگاہ میں جاتے اور کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری خواہش ہے کہ جس جنگ میں، جس غزوہ میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے جانثار جا رہے ہیں، ہمیں بھی لے لیا جائے۔ ان کی گھٹیوں میں پلا دیا گیا کہ زندہ رہنا ہے تو جہاد کرنا پڑے گا، اسلام پر عمل کرنا ہے تو جہاد کرنا پڑے گا۔ جہاد کیوں کرنا پڑے گا؟ ہر جہاد میں جنگ و جدال نہیں ہوا۔ جب جب جہاد کا اعلان ہوا اور جب جب مسلمانان اسلام جب یہ مسلح ہو کے نکلے، ترکش و کمان اور تلوار وقف ہو کر جب نکلے، تو ہر نکلنے پر جنگ و جدال نہیں ہوا، بلکہ صرف فوج جاتی اور ان کے روب سے سامنے والی فوج مرعوب ہو جاتی اور شکست قبول کر لیتی تھی۔ بعض جنگیں ایسی ہوئی جیسا کہ آپ نے غزوہ تبوک کو سنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت تو اس قدر تھی کہ کفار و مشرکین کی تو بات ہی چھوڑیے، صحابہ کرام نے خود کہا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جب بیٹھتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ حضور کی بارگاہ میں کچھ پوچھے یا کچھ بولے۔ تو آپ نے سنا ہی ہے کہ جبرائیل امی کے ذریعے سے دین اسلام سیکھنے کے لیے جبرائیل امی انسانی صورت میں آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ اسلام کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں بتائیے، اور اس طرح سے دین اسلام پھیلا۔ اور جب اسلام پر آنچ آئی تو اس وقت کی عمر میں عمر رسیدہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم جن کی تفسیر کے اس میں آیا کہ اشداء الکفار کی جو ماتحت ہے، اس میں سب سے زیادہ جو روشن تصویر آتی ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی۔ لیکن اللہ اکبر، جہاں یہ درخشندہ خلفائے راشدین ہیں، جہاں یہ تابندہ خلفائے راشدین ہیں، انہی کی معیت میں، انہی کے ساتھ میں رہنے والوں کی بات جدا، بلکہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان میں زندگی جینے کا جو ہم نے ایم بنایا، ہم نے جو مقصد بنایا کہ ہم کاروبار کریں گے، ہم تعلیم حاصل کریں گے اور ہم بلڈنگیں بنائیں گے، جب اس طرح سے اپنے آپ کو سجائیں گے تو شادیاں کریں گے، اور شادی پورے دھوم دھام سے ہونی چاہیے۔ جب شادی دھوم دھام سے ہوتی ہے تو بندہ شادی بھی کرتا ہے، شادی کی برکتیں بھی حاصل کرتا ہے۔ لیکن آج شادی ہوئی ہو اور پھر کوئی یہ کہہ دے کہ اسلام کی راہ میں چلنا ہے، کسی احتجاج میں حصہ لینا ہے، اسلام کے نام پر جو مر مٹنے والے ہیں ان کے حق میں کھڑے ہونا ہے، یقین مانتا ہوں، میں جانتا ہوں اگر وہ بہت اچھا انسان بھی ہوگا وہ شامل ہوگا، مگر یہ ضرور کہے گا آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، کہ آج میری شادی ہوئی ہے، آج میرا نکاح ہوا ہے، کم سے کم مجھے 2 دن کی مہلت دے دی جائے، نئی دلہن آئی ہے، گھر میں برکت آئی ہے، کم سے کم مجھے فرصت دے دی جائے۔ 2-3 دن جتنی اس کی وسعت و حیثیت ہوتی ہے یا جتنی اس کی حسرت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کی مہلت تو آج ضرور مانگ لے گا۔ لوگوں کے یہاں کاروبار میں اگر کوئی قرض داری کا معاملہ آ جاتا ہے تو ان مراحل میں لوگ بھول جاتے ہیں، ابھی شادی ہے چھوڑ دیا جائے، ابھی غمی ہے چھوڑ دیا جائے، لوگ نہیں رکتے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آج بھی لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی عزت کی بات ہے رک جائے،
ابھی نہیں مانگا جائے گا، تقاضا نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ دنیاوی لوگ ہیں اور دنیا داری کے دلدل میں ایسا غوطہ لگا چکے ہیں کہ اب چاہ کر بھی نکل نہیں سکتے، نکالنے والے کوشش کرتے ہیں تو ان پر بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اللہ کے رسول کے صحابی تھے، نام کیا ہے؟ حضرت حنظلہ، نام ہے حضرت حنظلہ، اور آپ کی شادی نہیں ہوتی تھی، حضور کی بارگاہ سے جوڑا نصیب ہوا، اور جب آپ کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو آپ اپنی بیوی کے پاس تشریف فرما ہوئے ادھر گئے ہیں اور ادھر اعلان جہاد ہو گیا۔ ادھر رسول اللہ کی بارگاہ سے اعلان جہاد ہوا، اور جب یہ طبل بجا تو سنا حضرت حنظلہ نے کہ یہ طبل تو جہاد کا ہے، تو آپ نے کہا مجھے فوراً جانا ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا جب رسول پکارے تو جس حالت میں رہو اس حالت میں دوڑتے ہوئے چلے آؤ۔ بخاری شریف اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا بعض صحابی ایسے تھے جو اپنے بیوی کا حق ادا کر رہے تھے، ابھی نکاح ہوا یا نکاح پہلے بھی ہوا، بعض صحابی ایسے تھے جو اپنے کمرے میں ہیں، کوئی شب زفاف گزار رہا ہے، کوئی اپنے بیوی کا حق ادا کر رہا ہے، اور ادھر طبل جنگ بج گیا، ادھر طبل جہاد بج گیا، اعلان ہوا رسول اللہ کی بارگاہ سے دین اسلام کی محافظت کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے، اس کی معونت کے لیے جتنے میرے جانثار ہیں وہ چلے آئیں۔ تو کسی نے یہ نہ دیکھا میرا ابھی نکاح ہوا ہے یا میرا کل نکاح ہوا ہے یا میرا پرسوں نکاح ہوا ہے، وہ کسی بھی حالت میں تھے حضور کی بارگاہ میں دوڑتے چلے آئے۔ اور خود بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاحظہ فرماتے کہ میرا یہ جانثار کس کنڈیشن میں آیا تو وہ غیب دار رسول وہ جان لیتے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے میں نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا، جاؤ غسل کر کے آؤ۔ جس کے اوپر غیب دان رسول جانتے ہیں کون کس حالت میں ہے، کہتے جاؤ غسل کر کے آؤ، اور کچھ ایسے صحابی بھی آئے جن سے کہا جاؤ وضو کر کے آؤ، جاؤ ہاتھ دھل کے آؤ۔ حضور کی بارگاہ کیسی بارگاہ ہے کہ صحابہ کو فقط پکارنا ہوتا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں چلنا ہے، کوئی کسی بھی حالت میں ہوتا تھا چلا آتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہم جس اسلام کو مان رہے ہیں وہ کتنی مشقت و محنت سے ہمیں ملا ہے، اور کس قدر قربانیوں کے بعد ہم نے اسلام کا دامن تھاما ہے۔ آج ہر جگہ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں کوئی گوشہ، کوئی کونا نہیں ہے جہاں مسلمان کو اس وجہ سے نہ پیٹا جائے کہ وہ مسلمان ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نظر نہیں آتی۔ اور اگر دوسری وجہ ہے تو وہ وجہ پیٹنے کی نہیں ہوتی، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے مسلمانوں کو اسی لیے جرح و نقد کا شکار کیا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، وہ کلمہ رسول پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں پیٹا جاتا ہے۔ اور آج اسلام کے نام پر کتنے ہی ممالک ہیں جو سب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اسلامک اسٹیٹ ہیں، ہم اسلامک اسٹیٹ ہیں، لیکن اللہ اکبر ان کی غیرت کیسی مر چکی ہے کہ کل تک جو کہتے تھے کہ ہم کود جائیں گے اپنے مسلمان بھائیوں کے جان و مال اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ہم میدان میں کودیں گے، صرف یہ ایک حوصلہ افزائی کا طریقہ تھا، لیکن یہ امید تھی کہ مسلمان ہونے کی، مسلمانی کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بعض مسلمان ان کے ساتھ ہو جائیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا کردار ادا کریں جیسا کہ بزرگوں کا کردار رہا ہے، اگرچہ تم کسی دوسرے ملک میں رہے ہو۔ حضرت طارق بن زیاد کو دیکھ لیا جائے، حضرت طارق بن زیاد کہاں کے تھے؟ یہ تو عرب کی زمین کے تھے، لیکن اللہ اکبر جب غرناطہ اور اسپین کے مسلمان، جب غرناطہ اور اسپین میں عیسائیوں کو تکلیف دی جانے لگی، عیسائیوں کو، عیسائی جب وہ قاصد کے ذریعے سے خبر بھیجنے لگے کہ ہمارے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے، عیسائی بادشاہ عیسائی لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کو تار تار کرنے لگا، جب عیسائی لوگ غریب لوگوں کو پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے، تو یہ خبر جب گونجی تو کہا موقع غنیمت جان کے ہم غرناطہ کی زمین پر جائیں گے اگرچہ ہم تھوڑے ہیں۔ اور طارق بن زیاد تھوڑے سے لشکر کے ساتھ پہلے جاسوس کے ذریعے، دستہ کے ذریعے سے وہاں جا کے غرناطہ اور اسپین کی زمین کو ملاحظہ کیا، اس لیے کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ سب سے اہم رول اخلاق اور ہمدردی ہے۔
بغیر ہمدردی کے، بغیر اخلاق کے اسلام نہیں پھیلا۔ جہاد تو اول ہے۔ یہ جہاد کب ہے؟ جب سامنے والا دعوت قبول نہ کرے، سامنے والا دعوت اسلام نہ قبول کرے، تب جہاد کا اعلان ہوتا ہے۔ لیکن جب یہاں گئے کہ غرناطہ اور جو ہے یہ اسپین، اسی کا آج نام اسپین ہو گیا، ان ساری زمین پر اسلام نہیں تھا، مسلمان نہیں تھے، لیکن جب یہ آواز اٹھی کہ ادھر لوگ مظلوم آواز دے رہے ہیں مسلمانوں کو، جہاں کوئی مسلمان نہیں وہاں سے آواز اٹھ رہی ہے، اور ان کی حفاظت کے لیے، ان کی عزت و عفت کی حفاظت کے لیے مسلمان اپنے ملک کو چھوڑ کر، وطن کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کس کے یہاں؟ غیر مسلم ملک میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق کے ساتھ رہنے والا یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والا مظلوم ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کس مذہب سے ہے۔ لیکن آج مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والے مسلمان ہیں، وہ شہید ہوتے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ایسی ایسی آفتیں آ رہی ہیں کہ دیکھنے والا یہاں سے دیکھتا ہے تو رونے لگتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر کوئی ہم جیسا لوگ وہاں چلے جائیں تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ جب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو ہو رہا ہے کہ کیسی کیسی بربریت کا اظہار کیا جا رہا ہے، پھر بھی مسلم ممالک رکا ہوا ہے، تھما ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہے، اس لیے کہ دنیا ان کے دل پر غالب آ چکی ہے، اور جب جب لوگوں کے دلوں پر دنیا غالب آ جاتی ہے، وہ اس سے کوئی گریز نہیں کرتا کہ میں حق بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا میرے سامنے کھڑے ہونے والا حق پر ہے یا باطل ہے، بلکہ اسے یہ نظر آتا ہے اگر میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا تو میرا نقصان کیا ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا تو میرا فائدہ کیا ہے۔ آج مسلم ممالک یہی دیکھ رہی ہے، اگر میں اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو جاؤں تو میرا حال کیا ہوگا، اگر میں یہ سعودی حکومت کے خلاف کھڑا ہو جاؤں تو میرا کیا ہوگا، اور اگر ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں تو کیا ہوگا۔ طوائف خانہ بنا دیا جدہ کو، جگہ جگہ نکتیہ جیسی فلمیں وہاں آ رہی ہیں، ایسے ایسے فحش ویڈیوز، آپ ایسے ایسے مناظر دیکھ چکے ہوں گے کہ جو عرب میں آج سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں؟ ارے ہم جانتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کا لبادہ توڑا ہے، کم سے کم وہ جس حیثیت سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اسی حیثیت سے چاہتے تو کچھ کر سکتے تھے، لیکن کیا سعودی گورنمنٹ نے کیا کہ جب ترکستان کے لوگ، افغانستان کے لوگ، یہ مشرک جس کی حکومت کے سائے ہم لوگ ہیں، اس گورنمنٹ نے بھی جب راشن پانی اور کھانا بھیجا اور دوائیں بھیجی، انجیکشن بھیجے، اس ماحول میں سعودی گورنمنٹ نے کیا بھیجا معلوم ہے؟ مسلمانوں نے فلسطین غازہ کے مسلمان شہداء کے لیے کفن بھیجا۔ آپ کے یہاں کوئی معذور جس کو لقوہ ہوا ہو، فالج ماری ہوئی ہو، اور ڈاکٹر نے کہا لے جاؤ، جواب دے دیا، ہو سکتا ہے 1 دن 2 دن 1 مہینہ جیے، اس کا خیال کرو، 1 دن بھی اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ 1 دن تک یہ جیے گا، اس کا خیال کرتے رہنا، مرنے سے 2 گھنٹہ پہلے بھی اگر میں ان کے یہاں کفن بھیج دوں تو کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا کہ مرنے والے کی بات ڈاکٹر نے اپنے علم کے مطابق کہہ دی 1 گھنٹہ بعد مر جائے گا، اور میں 1 گھنٹہ پہلے اس کے یہاں کفن بھیج دوں، تو بتاؤ 1 لاش ہوگی یا 2 لاش ہو جائے گی؟ کوئی بعید نہیں کہ جھگڑا اس قدر بڑھ جائے کہ 1 کی جگہ 2 لاشیں گر جائیں۔ لیکن یہ کیسے مردہ دل ہیں؟ مردہ دل کیوں نہ ہوں گے کہ جن کے لبوں پہ شراب ہو اور جن کے لبوں پہ اسرائیلی یہودیوں کا نغمہ آ رہا ہو، ان کی زبان سے قرآن کی حقیقت نہیں کھلے گی، وہ قرآن پر کبھی عمل نہیں کر سکتے جتنی بھی حسن آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر لیں۔ عبد الرحمن سدیس بہت اچھا قرآن پڑھنے والا، جس کی تراویح سن کے ہم لوگ بڑے بہت سارے لوگوں نے اس کا سن کے اچھا سمجھا، سیکھا بھی۔ بہرحال وہ تو لہجہ ہے، جب آپ قرات سمجھیں گے، جب قرات پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا۔ اس مردود نے مسجدوں میں بیٹھ کر کے یہ بیان جاری کیا کہ فلسطین اور غزہ میں جو جنگ ہو رہی ہے نا،
اس میں تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، تم اپنا خیال کرو۔ یہ کیسے انسان ہیں؟ ارے کم سے کم ان سے تو لاکھ درجے اچھے ہیں ہمارے ہندوستان کے ہندو ہیں، جنہوں نے بعض نے تو اپنی زیادتی کی وجہ سے یہ کیا، لیکن بعض نے یہ کہا یہ غلط ہو رہا۔ حقوق العباد کے مطابق جیسا کہ ہمارے یہاں اسلام میں سکھایا گیا، ایسا حق تو کسی قوم نے نہیں سکھایا نہ ادا کیا، لیکن پھر بھی ہیومن رائٹس کو لے کر کے آج پوری دنیا میں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے۔ لیکن یہ وہ قوم ہے کہ جب اسرائیل اور مسلم ممالک کے دشمنوں، اسلام اور قرآن کے دشمنوں کے اوپر جب حملہ کیا جا رہا ہے تو یہ کھڑا ہے اپنے نام کے آگے محمد بن سلمان اور نہ جانے کون کون سے نام کے ساتھ، اور یہ کھڑا ہوا ہے کہ اسرائیل اے میرے سسر، اے میرے سالوں، تمہیں جو ہے وہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری طرف جو میزائل داغے گا، جو حملہ کرے گا، میں ڈیفنس کروں گا۔ اور یہی کر کے دکھایا بھی۔ جب یمن کی فوجوں نے حملہ کیا تو اس نے ڈیفنس نہیں کیا، اس نے اپنا دفاع نہ کیا، یہ بیچ سے دفاع کر رہا ہے۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ یقیناً یہ مردہ دل لوگ ہیں، اور مسلمانوں کا لبادہ اڑا ہے، جیسے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور طارق بن زیاد، اور ان کے زمانے میں مسلمان بن کر کے عالم و مفتی و فقیہ بن کر کے مسلمانوں کے درمیان گھس کے ان کی مسجدوں میں امامت کیا کرتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ لبادہ مسلمانوں جیسا اور زبان کافروں یہودی جیسی، جبکہ قرآن کہتا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ تمہارے دوست یہود و نصارہ کبھی نہیں ہو سکتے، کتنی بھی آپ کے ساتھ سلوک ناروا تو چھوڑیے، سلوک ناروا تو ظالم کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے یہودی ہو، نصارہ ہو، کافر و مشرک ہو، یہ ظالم ہیں۔ اگر یہ آپ کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ کچھ بڑا کرنے کی سازش میں آپ کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، وگرنہ یہ کبھی اچھا نہیں کر سکتے مسلمانوں کا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں خود رسول اللہ کی بارگاہ میں جب اسلام پھیلانے کی بات آتی ہے، رسول اللہ کے اخلاق و کردار کو بتانے کی بات آتی ہے، تو لوگوں کو یہ حدیث یاد آ جاتی ہے، یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں یہودی آیا جگہ لینے کے لیے، پناہ لینے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دے دی، اور یہودی نے کیا کیا؟ رات کو پخانہ کر کے بھاگا، رسول اللہ کے بستر پر پخانہ کر کے بھاگا۔ تو پتہ کیا چلا؟ ان کو پناہ بھی دیں گے تو آپ کے لیے خطرہ ہے۔ کیا رسول اللہ کی بات جب پہنچاتے ہیں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اخلاق و کردار رسول اللہ کا تھا، اور اس میں حضور کو یہ دکھانا مقصود بھی تھا کہ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں، لیکن دیکھ لو یہودی کی یہی حقیقت ہے، تم اسے پناہ دو گے تو وہ پخانہ کر کے جائے گا، تمہاری جان مار کے جائے گا۔ اور آج یہی ہے، اس منظر کو لوگ بھول گئے، دوسرا پہلو بھول گئے۔ حضور کے اخلاق و کردار کا پہلو تو بڑا نمایاں ہے۔ آج مسلمان اتنا پہلو نہیں جانتے ہوں گے جتنا عیسائی اور یہودی جانتے ہیں۔ آپ ان سے گفتگو کر کے دیکھ لیجئے، وہ کہیں گے کہ تم مسلمان ہو اوریجنل ہو یا نقلی مسلمان ہو۔ آج کل دو طرح کا مسلمان چل رہا ہے، یہ ہندوؤں کی بولی ہے، یہ یہودیوں کی بولی ہے۔ جائیے آپ سوشل میڈیا پہ جائیے، سوشل سائٹ کو کھولیے، پڑھیے، دیکھیے مسلمانوں کے خلاف کیا ہے، مسلمانوں کے حق میں کون کیا بولتا ہے۔ جو مسلمانوں کے حق میں بول رہے ہیں ان کی طرف سے یہ سوال ہے کہ تم اوریجنل مسلمان ہو یا نقلی مسلمان ہو، تم کس اسلام پر عمل کرتے ہو، اوریجنل اسلام پہ عمل کرتے ہو یا نقلی کاپی رائٹ پر کرتے ہو، تم کس قرآن کی مانتے ہو۔ آپ اس سوال کا جواب کیا دیں گے بتائیے؟ تعلیم نہیں تو جواب کیا دیں گے؟ منہ ڈھکیں گے۔ تعلیم نہیں ہے اور ان کے پاس تعلیم ہے، تعلیم کا حربہ ہے، اور جس کے پاس تعلیم کا حربہ ہوتا ہے اس حربے سے بڑے بڑے حربے نیچے نظر آتے ہیں۔ جن کے پاس قلم ہے، قلم چلانے کی صلاحیت و طاقت ہے، وہ دنیا کا کہیں بھی کونے میں رہ جائے، غریب ہو یا امیر ہو، اگر قلم مضبوط ہے تو مجبور ہو جاتے ہیں لوگ ماننے کے لیے کہ نہیں، یہی قلم ہے ہمارے درمیان کے، ہمارے سینئر بھائی ہیں، ہمارے بہت سارے ملنے جلنے والے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، اسی قلم کی صحافت اور صلاحیت کی بنیاد پر ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے یہاں بلایا
وائٹ ہاؤس میں بلایا، ایوارڈ سے نوازا، سٹیزن شپ لکھ کے دی، کہا کہ آپ امریکہ کو قبول کر لیجیے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے ملک اپنے وطن ہندوستان ہی میں رہوں گا، بھارت میں رہوں گا۔ پھر بھی اس نے کہا کہ آپ بہت صلاحیت مند ہیں، ہمیں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو پھر کیا کہا معلوم ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں رہنا چاہتے وقتیہ طور پر مت رہیں، لیکن یہ سٹیزن شپ کا کارڈ آپ لے جائیے، جب آپ کا دل کرے امریکہ چلے آئیے گا۔ کس بنیاد پر؟ ہیں مسلمان، قرآن پڑھتے ہیں، اس کے سامنے انہوں نے دیکھا کہ اپنے دھرم پر، مذہب پر، سختی سے مسلک پر قائم ہیں، اور سامنے والا کافر و مشرک عیسائی ہے، اس کے باوجود کچھ نہیں بولتا، بلکہ ان کے سامنے دسترخوان سجاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تعلیم ہے تو سب ہے۔ میں سوچتا ہوں آپ کو صحابہ کی وہ باتیں سناؤں جس سے ایمان میں حرارت آئے، لیکن سوچتا کچھ ہوں، اور جب قریب آتا ہے تو ایک نیا موڑ آ جاتا ہے۔ میں کتابوں میں پڑھتا تھا کہانیاں، چھوٹا تھا، کہ بعض قبرستان میں ایسے عیاش اور ملعون لوگ ہوتے تھے جو جاتے تھے، پتہ لگاتے تھے کہ عورت گری ہے، دفن کی گئی ہے، تو اسے کھود کر کے اس کے ساتھ زنا کرتے تھے۔ بعض چور ایسے ہوتے تھے جو قبر کو دیکھتے تھے کہ یہ تازی ہے، جیسے ہی وہ لوگ گھر والے جاتے تھے یہ قبر کھود کر کے اس کے کفن کو چوری کر لیتے تھے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، اور پاکستان میں تو ایسا ہوا بھی، لیکن اپنی اس قدر عمر میں نے کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ ہمارے بھارت میں، بالخصوص ہمارے بنارس میں اور ہمارے مدن پورہ میں ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا۔ ہمارے علاقے کی قبرستان میں یہ پرسوں کا واقعہ ہے، کل کا، ہمارے ہی علاقے کی بچی 7 یا 8 سال کی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اگر ایمان کی حالت والی تھی، اس کو دفنایا گیا، گھر والے دفن کر کے چلے گئے۔ یہ ظالم عیاش شرابی، یہ جو قبروں پہ گھومتے رہتے ہیں، کیسے بے ایمان لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کسی کافر کی بچی بھی دفن کر دی گئی، اس کے ساتھ یہ بربریت کہ اس کی قبر کو کھود کر کے اس کے ساتھ زنا کیا، ایک نے نہیں کئیوں نے۔ اب آپ بتائیں، زمین نہ ہلے گی تو کیا ہلے گا؟ زمین ہل رہی ہے لیکن ہمارا ضمیر نہیں ہل رہا ہے۔ زمین سے پتھریلی اور سخت ہمارا ضمیر ہو چکا ہے۔ پھر بھی ہم کیا کریں گے؟ آج جمعہ پڑھا، عصر پڑھیں نہ پڑھیں، پھر رات کا اچھا ڈنر، لنچ، اور جس ہوٹل میں جا کے کھا کر کے پھر ڈکار مارتے ہوئے سو جائیں گے۔ ہم سیکھتے کیا ہیں؟ ہمارا کام یہ ہے کہ کہیں 12:30 بجے مسجد میں آتے ہیں، آدھا گھنٹہ سو جائیں گے، اس سے اچھا ہے کم سے کم تقریر ہوگی تو دل بہلتا رہے گا، نیند نہیں آئے گی مسجد میں۔ یہی تو ہم نے بنا رکھا ہے۔ ورنہ مسجد کے تقدس کو دیکھتے ہوئے، میں بتا دوں تحدیث نعمت کے آج کا شعلہ بیانی بہت پسند ہے لوگوں کو، مجھے بھی الحمدللہ شعلہ بیانی آتی ہے، میں بھی لفاظی تقریر کر لیتا ہوں، لیکن مسجد کی تقریر کو دوسرے لہجے میں بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہر فرد واحد اس کو سمجھے اور سماعت کرے۔ قبر کو کھود کر کے ان 4-5 یا جتنے بدماش تھے، ملعون تھے، ان ساروں نے اس بچی کے ساتھ زنا کیا، اور اس قدر شراب میں مست تھے کہ انہیں انجام کی فکر نہیں تھی، وہیں پہ کیا کچھ، وہیں اسی طرح سے ٹن ہو کے لیٹ گئے، اسی طرح پڑے ہیں زندہ لاش کی طرح، اور کچھ بھاگ گئے اپنی جگہ پر کے۔ اور جب یہ خبر عام ہوئی، جب پولیس آئی، جب پولیسوں نے دیکھا تو ایک وہیں موجود تھا، اسی طرح سے پکڑا گیا، کچھ پکڑے گئے، کچھ بھاگ گئے۔ یہ ہمارے معاشرے میں اس قدر بدعمالی اور اس قدر خطرناک جرائم میں نے تو نہیں سوچا تھا، سچ ہے۔ یہ بہت ساری حرام کھا رہے ہیں لوگ، یہ تو مجھے معلوم ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں بیاض خور کتنے ہمارے درمیان میں ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، نمازی بھی پڑھتے ہیں، اور بٹا بیاض کھانے کے عادی ہو گئے ہیں۔ لیکن مجھے اس قدر فکر نہیں تھی کہ اتنا مسلمان گر جائے گا اور اپنے علاقے کے قبرستان میں اس طرح کر دے گا۔ نہیں، سنتے تھے، بڑی کہانیوں میں سنتے تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔
یہ مسلمان ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جب جب زمین ہلتی ہے، زلزلہ آتا ہے، تو حضرت اماں عائشہ ہوں رضی اللہ عنہا یا دیگر صحابی ہوں جن سے روایت احادیث ہیں، اس میں آپ یہی پائیں گے کہ جب زنا عام ہوتا ہے تب زلزلہ آتا ہے. اور آج زلزلہ دلی میں آتا ہے تو اس کی دمک بنارس والے محسوس کرتے ہیں. اگر بنارس میں آ جائے تو کیا حال ہو جائے گا. یہ زلزلہ آنے کا وقت تھا، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے محفوظ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کی وجہ سے آپ کی سکونت زمین پر آپ ہیں، اس لیے آپ کی رہنے کی وجہ سے، آپ کے ہونے کی وجہ سے آج ہم عذاب سے محفوظ ہیں. ورنہ صالح علیہ السلام کی اٹھنی آپ کو معلوم ہے، صالح علیہ السلام کی اٹھنی تھی. صالح علیہ السلام خود نبی ہیں، نبی کا مقام اللہ اکبر. ان کی سواری اٹھنی، جب اس کو لوگوں نے ستایا، پریشان کیا، یہاں تک کہ اس کو زہر یا جس طرح سے مار دیا، اس میں چند لوگ تھے، جیسے یہ چند لوگ صالح علیہ السلام کی اٹھنی کو مارا، قتل کیا. اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان چند کو عذاب دے دیتا، لیکن علاقے والے جانتے تھے کہ اس اٹھنی کو قتل کرنے والے وہ 4 ہیں، 5 ہیں یا 6 ہیں، لیکن پھر بھی اس کو روکا نہیں، خاموش تھے. ان کی خاموشی کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل کیا. 4 کے لیے نہیں، پوری قوم ڈوب گئی، مر گئی، پوری قوم ہلاک ہو گئی. آج زنا اور لواطت اس طرح سے عام ہے. لواطت اور زنا عام کیوں نہ ہوگا؟ ہم جب تک کہ پورے معاشرہ اپنے ٹاٹ اور اپنے مدن پورہ کے جیسی شادی نہ کریں گے، تب تک انتظام نہ کریں گے، تب تک شادی نہیں کریں گے. بچہ بڑھا جائے شادی نہیں کریں گے اس کی، اگرچہ میرے پاس جب تک میرے معاشرے اور میرے ٹاٹ کی حساب سے اگر خواہش پوری نہیں ہوتی تب. لیکن مسئلہ جان لیں آپ، جو بیٹے والے ہیں وہ جان لیں، جو بیٹیاں والے ہیں وہ جان لیں. انگلی پر گنا سکتا ہوں ہمارے علاقے میں کتنے لوگ اپنے مکان کو گروی رکھ کر کے شادیاں کر رہے ہیں. نام لے کے بتا سکتا ہوں الحمدللہ کہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے لون لیا ہے فقط شادی کرنے کے لیے، دنیا والے دیکھیں کہ میں نے فلاں لون سے شادی کی. اپنے بیویوں کا، اپنی ماؤں کا ہار اور گہنا انہوں نے گروی رکھا ہے، بیچا ہے، تب جا کے شادیاں کی. اب کہتے ہیں کہ میاں ہمارے لیے دعا کر دیجئے. میں کہنے والا تھا کہ ایک مسئلہ جان لیں، جن کے بچے بالغ ہو گئے ہیں، شادی کے لائق ہو چکے ہیں، اگر وہ ان کی شادی وقت پہ نہیں کراتے، اور بچوں کی مرضی بھی ہے کہ وقت سے ہو جائے، اگر نہیں کراتے، پھر اسی اثنا میں، اسی درمیان بچے نے کیسا بھی گناہ کر دیا، نفسانیت کے زمرے کے حساب سے جتنا بھی گناہ کیا، کوئی چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ، اس کا ذمہ دار وہ خود تو ہے، بڑا ذمہ دار اس کا باپ اور اس کی ماں ہے. جب قبر میں جائیں گے والدین تو پٹائی کے ساتھ اس بات کی بھی پٹائی ہوگی کہ تیرا بیٹا جوان ہو چکا تھا، صلاحیت مند ہو چکا تھا، شادی کے لائق ہو چکا تھا، تو نے نکاح کیوں نہیں کرایا؟ اس کا حساب دے. آج یہی وجہ ہے کہ ہم نے رسم و رواج کا دامن اور اس کی رسی کو گلے میں ایسے پکڑ رکھا ہے، جکڑ رکھا ہے کہ اگر ذرا بھی ہم نے رسم سے ایک قدم پیچھے ہٹایا کسا جائے گی وہ رسی اور پھانسی لگ جائے گی. ہمیں اس قدر ڈرتے ہیں، لیکن خدا کا خوف نہیں ہے، لوگوں کا اس قدر خوف ہے. یہی وجہ ہے ہمارے یہاں کی بہنیں، ہمارے یہاں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں. کیا یہی وجہ نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسٹیٹس کا رشتہ نہیں آتا. ہم گدیدار ہیں میاں، ہم وہ والے ہیں، فرم والے ہیں. ہمارے یہاں فرم والا رشتہ آتا ہے تو ٹھیک ہے، ذرا سی کوتاہی نہیں ہے ان کے یہاں اس معاملے میں. رشتہ بھی ایسا ہو، اعلیٰ گھر والا ہو. یہ حال ہے. یہ اس قدر خطرناک ہے کہ اس کا نقصان آج نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جب آپ کے بدن سے روح قبض کی جائے گی اس کی سختی آپ کو محسوس ہوگی. جو چاہتا ہے کہ نزع کے وقت میں روح کھینچتے ہوئے سختی نہ ہو، اس کو چاہیے کہ کلمہ پڑھے، استغفار کرے، درود شریف پڑھے. اور فقط درود شریف استغفار پڑھنے سے نہیں، بلکہ جو غلطیاں ہیں اس کو پہلے درست کرے. اس لیے کہ جب پانی میں، کنواں میں کوئی نجاست گر جائے،
اور مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھے تو وہ کہیں گے اتنے ڈول پانی نکال دیجئے، پانی پاک ہو جائے گا، تب یہ ادھورا فتویٰ ہو جائے گا۔ پہلے یہ ہوگا کہ پہلے اس نجاست کو نکالیے، اس گندگی کو نکالیے جو گری ہے، جب وہ نکالیں گے اس کے بعد 10 ڈول 20 ڈول 50 ڈول پانی نکالیں گے، تب جا کے کنواں پاک ہوگا۔ اب کسی نے پورا کنواں خالی کر دیا اور اس میں نجاست پڑی رہ گئی، پھر کنواں میں سوتے کے ذریعے سے پانی آ گیا تو پھر وہی گندا پانی۔ تو پہلے غلطیوں کو سدھاریے اور ساتھ میں استغفار، کثرت استغفار کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔